انبیاء کرام اور بزرگوں کے اور اسلاف کے ان کی تعظیم، عزت، احترام، توقیر یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے کہ ان کی تعظیم کی جا رہی ہے، ان کے تبرکات سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی آج 14ویں صدی کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے کہ جو آثار رسول ہوں، آثار صحابہ ہوں، آثار اہل بیت ہوں یا آثار اولیاء ہو، ان سے پیار ہو، یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ کتب احادیث، کتب تواریخ سے بری پڑی ہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر اب حج کے یا عمرہ کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کے ارکان کو دیکھا جائے، ان اداؤں کو دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی نبی یا ولی کی ادا ہے۔ تو حج اور عمرہ ان ہستیوں کی اداؤں کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ اولیاء کرام اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء سے تبرکات حاصل کیے جاتے رہے ہیں۔ وہ متبرک ہیں، تبرک دینے والی ہیں اور ان سے فائدہ پہنچتا ہے، مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے اس پہ معمولات ہیں۔ خود جو میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ان کی ادا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی، آپ کے بیٹے کو پیاس لگی تھی، تو قرآن مجید نے اس کو شعائر اللہ کہا ہے، اللہ کی نشانیاں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ کی نشانیاں کہا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں شعائر اللہ، من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا جب اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ان کے لیے پانی کے لیے باگتی ہیں، بیٹے کو جب پیاس لگتی ہے کبھی صفا پہاڑی پر باگتی ہوئی جاتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پر باگتی ہوئی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی میسر آ جائے۔ آبا بے وقار حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ ہیں، ولیہ ہیں۔ رب ذوالجلال کو اپنی پیاری بندی کی ادا اتنی پسند آئی، رب ذوالجلال نے وہاں جانے والوں کے لیے، حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ لازم قرار دیا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے جب تک تم 7 چکر نہیں کاٹو گے تمہارے حج کے ارکان مکمل نہیں ہوں گے۔ صفا اور مروہ کی ان پہاڑیوں پہ 7 چکر تمہارے لیے کاٹنا ضروری ہے، وہاں جانا ضروری ہے، وہاں یہ چکر لگانے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟
اگر اس کی ابتدا دیکھیں تو اس کی ابتدا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے ہے. وہ جب اپنے بیٹے کے لیے دوڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا کی ادا اتنی پسند آئی. رب ذوالجلال نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے لازم قرار دیا ہے. جو بھی وہاں جائے گا عمرہ ادا کرے گا, حج ادا کرے گا تو وہ 7 چکر ضرور لگائے گا. اگر نہیں لگائے گا تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا. رب ذوالجلال نے صرف چکر لگانا ہی لازم نہیں قرار کی دیا, بلکہ قرآن مجید نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ ان کو عام پہاڑیاں نہ سمجھنا, یہ تمہاری پہاڑیوں جیسی پہاڑیاں نہیں ہیں, بلکہ یہ تو دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. پتہ چلا کہ جو اللہ کے مقبول بندوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ برکتوں والی بن جاتی ہے. اللہ وہاں پھیرے لگواتا ہے, وہاں پھیرے لگواتا ہے تاکہ میرے محبوبوں کی, میرے پیاروں کی یادائیں یہ قیامت تک باقی رہیں. مقام ابراہیم کو دیکھو, فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں, اب وہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ وہاں پر 2 نفل واجب قرار دیے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا واجب ہے, تاکہ حضرت اب وہاں پر باقاعدہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے قدموں کے نشانات وہاں پر لگے ہوئے ہیں. اور اس طرح کے جو آثار ہیں, نشانات ہیں اسلاف کے بزرگوں کے, ان کو ہمیشہ سے محفوظ رکھا آتا جا رہا ہے, رکھا جاتا رہا ہے. اور میرے مصطفیٰ اب آگے چلیں تو یہ پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک, آپ تک, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ایک صندوق جس کے اندر سکینہ اطمینان تھا, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کا عصا مبارک بھی تھا بعد میں چل کے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. اس بقیہ میں کیا کچھ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے چھوڑا, یہ دوسرے سپارے کی آخری جو صفحہ ہے اس کے اوپر یہ آیات موجود ہے سورہ بقرہ شریف کی. تو وہ کیا کیا تھے اس کے اندر, اس صندوق کے اندر, وہ صندوق جن جن قوموں کے پاس, جن جن نبیوں کے پاس آتا, اس تفسیر کے اندر, تفسیر مظہری کے اندر اور تفسیر بغوی کے اندر, بہت سی تفاسیر کے اندر موجود ہے. اس صندوق کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتیں, آپ کی شکل مبارک, آپ کی تصاویر اس کے اندر موجود تھی. اللہ نے ان کو باقی رکھا اور ان کے آثار کو باقی رکھا اور برقرار رکھا.
ہر نبی کے پاس وہ پہنچتا تھا صندوق، اللہ تبارک و تعالی اس نبی کو دشمنوں پر فتح عطا فرماتا تھا، یہاں تک کہ وہ چلتا چلتا صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ کی جب دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ کو بھی اللہ نے اس صندوق کی وجہ سے فتح عطا فرمائی۔ اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام اب بعد والوں کے لیے چھوڑا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، عصا مبارک، ڈنڈا مبارک تھا، اور آپ کے جوتے مبارک تھے۔ یہ تبرکات، ان سے فیض لینا، ان کو محفوظ کرنا، یہ آج کا 14ویں صدی کا عمل نہیں، بلکہ یہ اسلاف سے، صحابہ سے اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو احباب ذی وقار، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قابل تعظیم، قابل عزت، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام اور صحابیات حضور علیہ السلام سے جبہ مبارک لے جاتے، کئی لے گئے کہ ہمیں عطا فرما دیجیے، جب لے گئے تو مرتے وقت یہ وصیت کی جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارے جسم کے ساتھ اس کرتا مبارک کو مس کر لینا ہے، جسم کے ساتھ یہ بالکل ڈائریکٹ، بیچ میں واسطہ نہ ہو، اس کرتے کو رکھنا ہے کہ تاکہ ہمیں اسے برکت حاصل ہو جائے۔ اور خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خبر پہنچتی ہے کہ آپ کی چچی وصال فرما گئی ہے۔ ان کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی امی جان فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر بڑے احسانات تھے۔ الریاض النادرہ شریف کے اندر بھی ہے اور بہت سی تواریخ کی کتب تاریخ کے اندر موجود ہے۔ جب خبر پہنچی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے صحابہ کو حکم دیا، قبر کی کھدوائی کی گئی، قبر کھودی گئی، پھر اس کے بعد ان کو دفن کرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود قبر کے اندر لیٹ گئے، خود قبر کے اندر لیٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، جس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور علیہ السلام کی چچی مبارکہ تھی، جب ان کا وصال ہوا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا کرتا مبارک ان کو عطا فرمایا، اور یہ ساتھ حکم تاکیداً ارشاد فرمایا، جب ان کو غسل دے دیا جائے، غسل دینے کے بعد جب کفن پہنانے کی باری آئے تو میرا یہ کرتا میری امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کو پہنانا ہے۔ اور جب تدفین کی باری آئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود قبر شریف کے اندر لیٹ گئے۔ اب یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ سے عرض گزار ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسا عمل ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی چچی کو کرتا عطا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے چچا ابو طالب کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، میرے چچا کے بعد روئے زمین پر میری اس چچی کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اس لیے
ان کو کرتا عطا فرمایا ہے، اس لیے کرتا عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کا لباس پہنائے گا، ان کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ قبر میں اس لیے لیٹا ہو، اس لیے آرام کیا ہے کہ جب میری چچی کو حضرت فاطمہ بنت اسد کو جب قبر کے اندر اتارا جائے تو قبر کی جو وحشت ہوتی ہے، قبر جو اپنے طور پہ میت کو دباتی ہے، جو قبر کی گرفت ہوتی ہے، اس لیے قبر کے اندر لیٹا ہو کہ قبر میری چچی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ، قبر ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے۔ جو قبر دباتی ہے مرنے والے کو تو وہ ان کو دبا نہ سکے، تاکہ میرا قبر کے اندر لیٹنا میری چچی فاطمہ بنت اسد کو فائدہ عطا فرمایا۔ پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے مس ہونے والا کرتا ہو، لباس ہو، آپ کا جہاں قدم مبارک لگ جائے وہ برکت والا ہے، برکت پہنچتی ہے، برکت ملتی ہے، برکت حاصل اگر کوئی ایمان والا ہو اسے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بھی پہلے یہ میرے پاس ہے فتاوی رضویہ 9ویں جلد ہے، اس کے اندر ہے صفحہ نمبر 112 سے لے کر 19-20 تک، یہی سارے آثار ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک محفوظ کر کے رکھے، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو بال میرے کفن میں بال بھی رکھ دینے ہیں اور ناخن مبارک بھی میرے کفن میں رکھنے ہیں، تاکہ یہ ناخن اور بال ان سے میں برکت حاصل کروں اور مجھے فائدہ پہنچ سکے۔ ان بے ایمانوں کو سوچنا چاہیے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت معاویہ ایسے تھے حضور کی نسبتوں کا، جس ناخن کا اتنا احترام ہے، حضور کی زلفوں کا اتنا احترام ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کا حضرت معاویہ کے دل میں کتنا احترام ہوگا۔ جو ایسے بے ادب، گستاخ، لعین جو صحابی رسول پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، چاہے کوئی گدی نشین ہے یا گدی نشین ہے، کوئی صاحب زادہ ہے یا سپ زادہ ہے، کوئی بھی ہے، حضرت امیر معاویہ پر زبان کھولنے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے، میں کس کھاتے میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا بھی ہے یا کہ نہیں، میں اتنے بڑے صحابی جلیل القدر صحابی پر زبان کھول رہا ہوں جو مرتے ہوئے وصیت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اور ناخن مبارک یہ میرے کفن میں رکھنے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، باقی یہ بال اور ناخنوں کی اتنی تعظیم ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی کتنی تعظیم ہوگی صحابی رسول کی دل میں، آنکھوں خوش ہو کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے جب حضور مدینہ شریف گئے، مکہ سے مدینہ تک جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے، رکے، بیٹھے، نماز پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ محفوظ کرتے رہے، نشانات لگاتے رہے، تاکہ یہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو جائے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگے ہیں، یہاں لگے ہیں، اور تاکہ ان جگہوں کو محفوظ کیا جائے، بعد میں آنے والے ان سے تبرک حاصل کر سکے، برکت حاصل کر سکے۔ لیکن احباب، دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانوی حکومت نے سعودیہ پر قبضہ کیا
اور وہاں پر اپنے چاہنے والے، اپنے محبت کرنے والوں کو وہاں پر قابض کیا، اور انہوں نے جب وہاں کا نظام سنبھالا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اس سے قبل جب خلافت عثمانیہ تھی، اس کا دور تھا، ترکوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے محفوظ کیا تھا، اچھے طریقے سے محفوظ کیا۔ مسجد نبوی، اس کی تعمیرات کا جو سلسلہ کیا گیا، ہائے ہائے، بڑی کمال قسم کی تاریخ ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ اور وہاں پر اتنا ادب احترام، وہاں مسجد نبوی میں اس کی تعمیرات کے سلسلے میں جو چیز وہاں 12 میل کے فاصلے پر جو کام کرنے والے مسجد نبوی کا جو تعمیرات کا سلسلہ کرنے والے تھے، سارے حفاظ کرام تھے، قرآن مجید کے حفاظ تھے۔ ان کو حکم ہوا ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھتے جاؤ۔ 12 میل دور فاصلے پر آپ نے مسجد نبوی کے سارے کام جو سر انجام دینے ہیں وہ وہیں تیار کرنا ہے اور یہاں آ کے لگانا ہے۔ اگر کوئی پتھر کاٹنا ہے تو 12 میل دور فاصلے پہ جا کے کاٹنا ہے، اس کو مسجد نبوی کے ارد گرد بھی نہیں کاٹنا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے متعلق آتا ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے، مدینہ شریف کے آس پاس گرد و نواح میں اگر کسی گھر کے اندر کوئی شخص اگر کیل ٹھونکتا، دیوار کے اندر کیل ٹھونکتا، یا کوئی ذرا سی اس کی آواز پیدا ہوتی، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بلا لیتی، کہتی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور تم حضور کو تکلیف دے رہے ہو۔ اللہ، اتنا ادب، اتنی تعظیم، یہ تعظیم و توقیر ترکوں نے اس کو بحال رکھا۔ اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، یہ آل سعود یہاں پر جب مسلط ہوئے، برطانیہ نے ان کو مسلط کیا اور ان کی مشروط عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ وہاں انہوں نے جاری و ساری کیا، حکومتی سطح پر اس کو جاری و ساری کیا، اور یہ فتوے لگائے کہ جو ان تبرکات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقامات ہیں، آپ کی پیدائش گاہ ہے، دار ارقم ہے، آپ کی پیدائش گاہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مکان مبارک ہے، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرا کرتے تھے وہاں جو بھی مقدس مقامات ہیں ان کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے، ان سارے گنبد کو ہٹا دیا گیا، ان کو ختم کر دیا، کہا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہی ہے، ان سے برکت حاصل کرنا۔ آل سعود نے یہ فتویٰ لگایا، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، بدعقیدگی ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت میں آپ نے سنا صحابہ اہل بیت اطہار، ان سے یہ ساری چیزیں، ان سے تبرک حاصل کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل رہا ہے۔ اور پھر جنت البقیع شریف کے اندر آج بڑے باغ کے لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جنت البقیع میں ہمیں نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ اکبر۔ کئی ہزار وہاں پر مزارات موجود تھے جس میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر مدفون، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر آپ کا مزار شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مزار شریف وہاں پر موجود، کئی جلیل القدر صحابہ کے مزارات وہاں پر موجود۔ 8 شوال المکرم کو وہ
پیچھے اگر چاہیں 1925 اور 21 تاریخ تھی، 8 شوال تھی، اس وقت آل سعود نے یہ جب عقیدہ اور نظریہ عوام کے اندر رائج کیا کہ ان مقامات سے فیض برکت حاصل کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے، پھر اس کے بعد جنت البقیع کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مزارات وہاں موجود تھے، نفوس قدسیہ کے مزارات، ان مزارات کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا۔ اللہ، جو قبریں مزارات زمین سے اٹھے ہوئے تھے ان مزارات کو مسمار کیا گیا، بلڈوزر چلا کر کے انہیں زمین کے برابر کر دیا گیا۔ اللہ، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی ان مرحومین کے ساتھ اور ان نفوس قدسیہ کے ساتھ یہ آل سعود نے کیا۔ ان کے عقائد و نظریات میں یہ بات موجود ہے۔ اب آپ جائیں مدینہ شریف، آپ روضہ رسول کی طرف کھڑے ہو کے آپ دعا مانگیں گے تو وہاں سے شترا کہے گا یلا یلا ادھر سے بھاگو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، شرک 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 کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، آج کا یہ جمعۃ المبارک ہمارا اسی عنوان سے ہے کہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی آثار مبارک تھے ان کو بحال کیا جائے، ان کو بحال کیا جائے۔ اور ہم یہ اللہ سے التجا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح وہ پہلے ترکی حکومت تھی، ترکوں کی حکومت تھی، بڑے باادب تھے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر ان ادب والوں کا وہاں مسکن فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے حکومت عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ وہ جنت البقیع میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس کے متعلق فرمایا یہ جنت البقیع ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ 70,000 کو اللہ بغیر حساب و کتاب اٹھائے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت المعلی جو کعبۃ اللہ کے قریب تھی، تقریباً 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر بھی بلڈوزر پھر آئے گئے، ان مزارات کو مسمار کیا گیا، قبروں کو اوپر سے ننگا کیا گیا۔ اللہ، اتنا بڑا یہ عقیدہ اور نظریہ پھیلایا گیا کہ یہاں پر شرک ہوتا ہے اور یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، حالانکہ یہ قرآن و سنت کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے کہ نہ بدعت ہے نہ گمراہی ہے۔ جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے، وہاں سے برکتیں حاصل کرنا اور اللہ والوں کے آثار سے آپ کے جسم سے لگنے والی اشیاء ہو، چاہے وہ جبہ مبارک ہو، کپڑا ہو، آپ سے نسبت رکھنے والی زلفیں ہوں، ناخن مبارک ہو، انہیں بطور تبرک صحابہ کرام اپنے کفنوں کے اندر ساتھ دفنانے کی وصیت فرماتے رہے۔ ایسا کام اگر بدعت اور گمراہی ہوتا تو صحابہ کرام بدعت اور گمراہی کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو بدعت اور گمراہی کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ ایک مخصوص طبقہ جب وہاں مسلط ہوا، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی، شام والوں کے لیے بھی دعا فرمائی، بخاری کے اندر ہے، مشکات شریف کتب احادیث کے اندر ہے، یمن والوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہ نجد والوں کے لیے دعا فرمائیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی، پھر شام والوں کے لیے، یمن والوں کے لیے دعا فرمائی، اور پھر ایک شخص کھڑا ہوا نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی۔ اسی طرح پھر تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ شام کے لیے اس لیے دعا کی ہے
یہاں سے اللہ کے نبیوں کا ظہور ہوا ہے، اللہ کے نبی شام میں آئے ہیں اور ان کے مزارات وہاں پر موجود ہیں، اس لیے شام کے لیے دعا فرمائیے۔ یمن کے لیے، یمن اللہ والوں کا شہر ہے، حضرت اویس کرنی جیسے عاشق رسولوں کا شہر ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اور فرمایا نجد کے لیے، فرمایا اس لیے دعا نہیں فرمائی کہ یہاں سے ایک فتنہ اٹھے گا، ایک گروہ اٹھے گا جو دنیا کے اوپر، لوگوں کے اوپر شرک اور کفر اور بدعت اور گمراہی کے فتوے لگائے گا۔ اللہ اکبر، وہ بعد میں فتنہ اٹھا عبد الوہاب نجدی کی صورت میں، پھر اس کے ماننے والے انہوں نے کہا جو ہمارے عقیدے اور نظریے پر ہے وہی مسلمان ہے، اس کا عقیدہ اور نظریہ ہمارے عقیدے سے ہٹ کر ہے وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے۔ اس نجد کے لیے میرے آقا نے اس لیے دعا نہیں فرمائی، تو ترکوں نے اس جگہ کو محفوظ کیا، آثارات کو محفوظ کیا، اور آل سعود انہوں نے وہاں پر بلڈوزر پھرائے اور ان قبروں کو ننگا کیا اور ان کی توہین کی، بے ادبی کی، گستاخی کی۔ اللہ اکبر۔ آج کا جمعہ المبارک ہمارا اسی عنوان پہ ہے کہ ہم الحمدللہ حضور کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، ہم نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں، ہم نسبتوں کے بے ادب اور گستاخ، بولو بے ادب اور گستاخ نہیں ہے۔ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کی بھی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، جو سنی بال کی تعظیم کرتا ہے وہ حضور کی آل کی کتنی تعظیم کرتا ہوگا، جو آل کی اتنی تعظیم کرتا ہے وہ حضور کے صحابہ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا ادب و احترام کے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عاشق رسول جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، آپ کی ٹوپی مبارک کے اندر یہ ہے میرے پاس شفا شریف، اور بھی امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی نقل فرمایا، آپ کی ٹوپی مبارک میں 2 بال مبارک تھے، میدان جہاد میں جاتے، جنگ میں جاتے تھے تو ان 2 بالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ ایک جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی، ادھر جنگ لگی ہوئی ہے، حضرت خالد بن ولید ٹوپی کو ڈھونڈ رہے ہیں، عاشقوں کی بات ہی کچھ ہے، ادھر جنگ دشمن سر پہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹوپی آپ کو ملی، بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید معاملہ کیا تھا، دشمن سر کے اوپر ہے اور آپ ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں، آپ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میرے ٹوپی تھی، امامہ تھا، اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ عام ٹوپی نہیں تھی، اس کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بال مبارک تھے، وہ ٹوپی اس کے اندر 2 بال تھے، ان 2 بالوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے فتح عطا فرماتا تھا۔ آج ٹوپی گر گئی، بال اس کے اندر تھے تو میں ڈر گیا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے شکست نہ ہو جائے، میں اس لیے وہ ٹوپی کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ ٹوپی مجھے ملے گی، اس میں رسول اللہ کے 2 بالوں سے برکت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کا تو یہ عمل تھا، وہ تو حضور کے بالوں سے بھی فتح حاصل کرتے تھے، واسطہ پیش کرتے تھے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے طریقے ہیں جو آج الحمدللہ سنی کے اندر موجود ہیں، سنی کے اندر موجود ہیں۔ وہ حضور کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرتا ہے، جو نسبتوں کو حیا نہ رکھے سمجھو وہ سنی نہیں ہے، کوئی اور تو ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ جب مدینہ شریف جانا ہو تو جنت البقیع کے اندر باغ کے وہاں نفل نہیں پڑھنے، وہاں جانا ہی نہیں ہے،
راستے بنائے ہوئے ہیں، لیکن نہ سمجھ لوگ نادان بھاگتے بھاگتے جا کر وہاں نوافل ادا کرتے ہیں، بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ وہاں جاؤ گے نیچے صحابہ کے مزارات ہیں، اس کے اوپر راستے بنے ہوئے، کتنے صحابہ اور آل بیت اطہار کے وہاں مزارات ہیں، ان کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا، ان کی کتنی بڑی توہین اور گستاخی ہے۔ وہاں نوافل پڑھنا، نفلی عبادت اضافی عبادت ہے، اس کے لیے ان مقدس مقامات اور ان نفوس قدسیہ کے مزارات، ان کی قبروں کو پھلانگ کر کے ان کے اوپر سے گزر کر کے جا کر 2 نفل پڑھنے کا کون سا بڑا اجر پا لیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی جانا ہو جنت البقیع کے اندر داخل نہیں ہونا، باہر سے کھڑے ہو کے دعا مانگ لینی ہے، اللہ آپ کی دعا کو وہیں سے شرف قبولیت عطا فرما دے گا، کیونکہ جانے سے ان نفوس قدسیہ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، چونکہ وہ اثرات ختم ہو چکے، انہیں زمین کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اب یہ قبرستان ہے ہمارے، ان کو مٹا دیا جائے، بندے اوپر سے گزرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا نیچے قبر ہے۔ عام مسلمان کی قبر کے اوپر سے گزرنا منع ہے، جو اللہ والے ہیں ان کی قبروں کا کیا مقام ہے، جو اصحاب رسول ہیں، جو ازواج رسول ہیں، جو آل بیت اطہار ہیں، جو اولاد رسول ہیں، ان کی قبروں کے اوپر سے گزرنا کتنا بڑا حرام کام ہے، اور ان کے اوپر سے گزرنا کتنی بڑی توہین اور بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں موجودہ حکومت سعودیہ سے کہ وہ جو آثار تھے ترکوں کے دور میں یا پہلے سے موجود تھے، ان کو پھر سے بحال کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ بحال کیا جائے۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے محبت کا اظہار کر کے کیا کیا جائے؟ ان آثارات کو، ان آثاروں کو جو مکہ شریف کے اندر تھے، مدینہ کے اندر تھے، ان کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ